بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا۔ پہلا، اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ دوسرا، صرف رضا الہی کے لیے کسی سے محبت کرے۔ تیسرا، وہ جیسے اللہ عز و جل نے کفر سے نجات دے دی تو اسے دوبارہ اس کی طرف جانا آگ میں ڈالے جانے کی طرح ناپسند ہو۔ شرح حدیث۔ معلوم ہوا کہ جو ایمان کی مٹھاس کا طلبگار ہو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لے، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرے اور دین اسلام سے ایسی والہانہ محبت کرے کہ آگ میں جانا تو قبول کر لے مگر لمحہ بھر بھی اسلام چھوڑنا پسند نہ کرے۔ جس میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ خوش نصیب ایمان کی مٹھاس پا لے گا۔ ایمان کی مٹھاس سے کیا مراد ہے؟ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نوویہ علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، ایمان کی مٹھاس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو عبادت اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مشقت برداشت کرنے میں لذت محسوس ہو، اطاعت الہی بجا لا کر ممنوعات شرعیہ ترک کر کے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دنیا اور اہل دنیا کی محبت پر ترجیح دے۔ حضرت سیدنا قاضی ایاز علیہ رحمۃ اللہ الوہاب نے فرمایا، انسان کے دل میں اللہ عز و جل سے محبت اور کفر سے نفرت اسی وقت متحقق ہوتی ہے جب اس کا ایمان قوی ہو، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی برکت سے اسے شرح صدر نصیب ہو، اس کا نفس مطمئن ہو اور ایمان کے روئے روئے میں سرایت کر جائے۔ جب انسان کو یہ تمام صفات مل جائے تو اسے ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ اس کے رسول سے محبت اور اللہ عز و جل سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ دل اللہ عز و جل کی رضا پر راضی ہے، جو کام اللہ عز و جل کو پسند ہو اسے پسند کرے، جو اللہ عز و جل کو ناپسند ہو اسے ناپسند کرے۔ بعض علماء کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں، انسان یا تو ان چیزوں سے محبت کرتا ہے جن سے حواس کو لذت حاصل ہو، مثلا حسین و جمیل صورتیں، اچھی آواز، مزیدار کھانے وغیرہ، پھر ان سے محبت کرتا ہے جن سے عقل کو لذت ملے، جیسے علم و حکمت کی باتیں، تقوی و طہارت، علماء و متقی حضرات وغیرہ، پھر ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس سے محبت کرے، اس سے برائی اور نقصان دور کرے۔ جان لو کہ محبت کے یہ تمام اسباب ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں بادرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ عقل، حواس، حسن اخلاق، دافع ضرر کی چاہت وغیرہ یہ تمام امور تقاضا کرتے ہیں کہ مخلوق میں سب سے زیادہ محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ حواس آپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ عقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ مخلوق میں سب سے بڑے عالم اور متقی و پرہیزگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اسی طرح حسن سلوک اور دافع شر کی چاہت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ آپ نے صراط مستقیم اور دائمی نعمتوں کی راہ دکھائی اور جہنم کے عذاب سے بچایا، اور ان تمام محاسن و فضائل کا مبدأ اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ محبت اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہونی چاہیے۔ سب کچھ بارگاہ خداوندی و بارگاہ رسالت کی عطا،
فقیہ اعظم شرح بخاری حضرت علامہ مفتی شرف القادری امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، جب کسی کا ایمان پختہ ہوگا تو اس کو اس بات پر یقین کامل ہوگا کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے، ملتا ہے یا ملے گا، سب کا دینے والا اللہ ہی ہے، اور سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہی سے ملا ہے اور ملے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واسطہ عظمیٰ ہیں جنہوں نے اللہ کی معرفت کرائی، انہی کے ذریعے ہمیں اسلام جیسا سچا دین ملا، تو لا محالہ یقیناً اس کے دل میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ پیدا ہوگی، اور جب اللہ اور رسول کی اس درجے اعلیٰ محبت پیدا ہو جائے گی تو لا محالہ اگر کسی سے محبت کرے گا تو اللہ ہی کے لیے کرے گا، یعنی اس لیے کرے گا کہ اس کے ساتھ محبت کرنے سے اللہ راضی ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ کا محبوب و مقبول بندہ ہے، اور جب اللہ اور رسول کی محبت رگ و پے میں بس جائے گی تو اس کا یہ لازمی اثر ہوگا کہ کفر سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ ایمان اور ان تینوں چیزوں میں تلازم ہے، جب ایمان پایا جائے گا تو یہ تینوں باتیں بھی پائی جائیں گی، اور جب یہ تینوں باتیں پائی جائیں گی تو ایمان بھی ضرور پایا جائے گا۔ ایمان کے 5 حروف کی نسبت سے حدیث مذکور اور اس کی وضاحت سے ملنے والے 5 مدنی پھول۔ پہلا، جو شخص اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے، مسلمان سے صرف رضا الہی کے لیے محبت رکھتا ہے، اور کفر سے ایسی نفرت ہو کہ اس کی طرف جانے کے بجائے آگ میں جانا منظور ہو، تو ایسا بندہ مومن ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ دوسرا، سب سے بڑھ کر محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے، کیونکہ بندے کسی سے بھی عقل، حواس اور مروت وغیرہ کے سبب محبت کرتا ہے۔ عقل، حواس، ایمان، مروت یہ سب اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ مخلوق میں سب سے زیادہ محبت نبی آخر الزماں سرور ذیشان رحمت عالمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ تیسرا، مخلوق میں سے زیادہ حسین، انسانوں کے سب سے زیادہ خیرخواہ، سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چوتھا، جس کو جو بھی ملتا ہے بارگاہ الہی سے ملتا ہے، لیکن حضور نبی رحمت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے ملتا ہے۔ پانچواں، جسے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اسے کفر سے اتنی ہی زیادہ نفرت ہوگی۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اپنے مسلمان بھائیوں سے رضا الہی کے لیے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی محبت میں مزید پختگی اور ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو، مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔